السلام علیکم. ہلو. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خیریت ہے؟ ندیم سر. جی الحمدللہ. ہاں جی وہ کل میں دن بات رہ گئی تھی آدھی ادھوری. جی 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 بتائیے. اور وہ نماز کا ہی وقت ہو گیا، پھر میرے ابھی مصروف ہو گیا، جمعہ کے دن درس رہتا ہے، اس لیے خاموش فارغ ہو ہو رہا کے ہوں. اب میں فری ہوا. جی آپ کا پراپر میں برہانپور مدھیہ پردیش. مدھیہ پردیش سے آپ؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی بتائیے آپ فوراً سے. جی تو کیا اسٹائل تھا آپ کا اس پر؟ کیا بولے؟ جو اپنی پچھلی گفتگو ہوئی تھی، جہاں اپنی گفتگو ختم ہوئی تھی، میں نے تو وہی سوال پوچھا آپ سے. آپ نے کہا کہ صرف اہل بیت سے ظلم نہیں ہوا ہے بلکہ صحابہ پہ بھی ہو گیا ہے. جی تو صحابہ میں کی آپ سے پوری جماعت پر ہوا ہے. ہاں تو ہوا بول کے تو آپ لوگ مان رہے نا، تو وہی پوچھ رہا ہوں میں. ہوا بول کے تو آپ کو ہے نا؟ جی بالکل ہوا ہے. ہاں تو اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم نہیں کرتے ہیں، بالکل چھپاتے ہیں وہ بات کو. اہل حدیث تو بہت چھپاتے ہیں. نہیں نہیں بہت غلط بات ہے. ہاں تو آپ لوگ بتاتے ہو؟ ہاں بالکل بتاتے ہیں. کیا میں کبھی نہیں سنا ہوں. حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر تو اتنا بیان ہوتا ہے کہ پوچھو مت. کتنا ظلم ہوا کہ 40 دن ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. کون سے حضرت عثمان جنہوں نے مدینہ والوں کے لیے پانی کا کنواں پانی پینے کے لیے خرید کر دیا، اور اتنی قیمت میں خرید کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہیں بھی کرے تو اس کے لیے کافی ہے. ہاں اچھا، یہ بس ظلم جو ہے آل امیہ سے ہوا ہے یا نہیں؟ آل امیہ سے کیوں ہوگا؟ وہ تو سب اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے. ہوا تو ان سے ہے نا جو اسلام کے دشمن ہیں. ہاں ہاں ہوا کیا ہے؟ دیکھیے پہلے ایک چیز کو سمجھیے. جب آپ نہیں میں اس سے پہلے ایک بات کنفرم کرنا چاہتا ہوں. میں جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو گالی ممبر کی طرف سے 12 سال جو وہ ہوا، تو یہ حدیث سے ہم کیا سمجھنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیے. ایسا کوئی نہیں ہے بھائی. دیکھو کیا ہے نا، میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز سمجھوں. جی سب سے پہلے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جی اس کی ابتدا سے لے کے دیکھیے جائے گا. جی ہم دیکھتے ہیں، ہم انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہے نا؟ تو انبیاء کے دشمن کون تھے؟ یہ یہود و نصارہ. جی اور یہ یہودی تو اتنے بڑے دشمن تھے کہ انہوں نے بے شمار انبیاء کو شہید کیا. جی ہاں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا. جی تو جو یہودی انبیاء کو شہید کر سکتے ہیں اور انبیاء کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، کیا وہ یہودی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ جی اور کب معلوم ہے؟ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. جی نبی جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو وحی کا سلسلہ چالو ہوتا ہے. تو خفیہ تدبیروں سازشوں کی خبر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کو دے دیتا ہے. صحیح سچا ہو جاتا ہے. اب جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگنا، اور اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام کے تعلق سے جو واقعات بھرے پڑے ہیں، تو سازشیں صحابہ کے ساتھ نبی کے زمانے میں بھی ہوئی. 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، ہے نا؟ لیکن کیونکہ وہاں نبی دنیا میں موجود تھے اور ان کی سازشوں کی خبر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے دے دیتا تھا، تو مسئلے حل ہو جاتے تھے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا. جیسے مدینہ پر جب حملہ ہونے والا تھا، مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے تدبیر خندق کھودی، وہ کری. تو ایک صحابی نے کیا کیے کہ اپنے اہل و عیال کو خبردار کرنے کے لیے، ان کی نیت نیک تھی، ایک خط بھیجا کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی جنگ ہونے والی ہو، خبردار ہو جائے، احتیاط برتے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو نقصان پہنچے. ان کی کوئی نیت غلط نہیں تھی، لیکن چونکہ اس وقت اللہ کے نبی کا حکم تھا کوئی خبر ادھر سے ادھر نہیں جانا چاہیے، تو یہ اس اعتبار سے بہت غلط کام تھا. اب جیسے انہوں نے خط لکھ کر بھیجا تو جو عورت لے جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. وحی کے ذریعے بتایا، وحی کے ذریعے. دیکھو یہ ایسا تھا. تو مطلب بہت جلدی حل ہو گیا. مجھے یہ حدیث کا مجھے مفہوم یہ بتا دیے، اس سے میں کیا حاصل کروں گا؟ میں بتا رہا ہوں، میں وہیں پر نہیں، یہ واقعہ مجھے پتا ہے. مجھے میں وہیں آ رہا ہوں نا، آپ کو بات کو وہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہیں آؤں گا آپ کی. اب چونکہ نبی موجود تھے دنیا میں، وحی کا سلسلہ چالو تھا،
تو فوراً وحی کے ذریعے خبر لگ گئی کہ بھائی انہوں نے خط لے جا رہے ہیں چھپا کر بالوں میں. حضرت علی کو اللہ کے نبی نے غالباً بھیجا تھا اور عورت کی تلاشی کے لیے کہا کہ اگر تو نے نئی تلاشی دی یا نہیں بتائی تو ہم تجھے سختی سے تلاشی لیں گے. ان کے بالوں میں چھپاؤ نکلا ہے نا. اگر یہی معاملہ محترم حاضری آپ مجھے بتائیے اگر نبی کے زمانے سے ہٹ کر صحابہ کے زمانے میں ہوتا تو کیسے پتا چلتا؟ نہیں پتا چلتا لیکن ٹائم لگتا, تحقیق لگتی, اجتہاد لگتا. کیا ہوتا؟ اب وحی کا سلسلہ تو بند ہے. اب ہر آدمی ہر صحابہ اپنی اپنے طور پر اپنی سمجھ کے اعتبار سے کوشش کر رہا, اجتہاد کرتا. اب اس اجتہاد میں کچھ صحیح جگہ پہنچتا, کوئی غلطی کر بیٹھتا, اس کا اجتہاد غلط ہو جاتا. کوئی یہ مشورہ دیتا نہیں ایسا کرو, نہیں ویسا کرو, نہیں اس کو پکڑو, نہیں اس کو پکڑو. تو مسئلہ تو یہاں بھی حل ہوتا لیکن دشواریاں, مسائل اور وقت بہت درکار ہوتا. تو یہی صورتحال ہوئی ہے صحابہ کے زمانے میں کہ جب صحابہ کے خلاف ان یہودیوں نے سازش شروع کی. وہ مدینہ کی 3 قبیلے جنہیں اللہ کے نبی ہم نے مدینہ سے نکالا تھا یہودیوں کے, وہ عبداللہ بن سبا انہی قبیلوں کا تھا نا. اس نے کیا کیا؟ اسلام قبول کرنے کا ناٹک کیا اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے, ہے نا. اور پھر سارے وہ عقائد جو یہودیوں کے تھے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں رائج کرتا گیا, ہے نا. جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے کالا کلوٹا کہتے تھے. کس کو؟ وہ عبداللہ ابن سبا کو. اور اس کو مارنے کے لیے آپ نے وہ بھی کیا تھا کہ اس کو مار دوں گا میں, تو اس کے حواریوں نے اس کو بچا کر وہاں سے جان کی امان لے کے ملک بدر کر دیا تھا. تو اب دیکھیے ہم وحی کا سلسلہ چالو نہیں تھا نا, تو حضرت علی کے حکم کے باوجود بھی وہ بچ گیا. کیوں؟ کیونکہ کنفرمیشن نہیں مل رہا تھا. کنفرم بات نہیں ہو رہی, سب اجتہاد کر رہے تھے. نہیں ایسا نہیں ایسا ہو سکتا, نہیں ایسا نہیں ایسا ہو سکتا. تو اس نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, دشمنان اسلام نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اب نبی وحی کا سلسلہ بند ہے, اب کوئی بھی بات یقینی طور پر فوراً سامنے نہیں آئے گی. اب کوئی آدمی کوشش کرے گا, کوئی صحابی کوشش کرے گا, اجتہاد کرے گا, اس کا اجتہاد صحیح ہوگا تو اس کے اثرات وقت تھوڑے دنوں بعد دکھائی دیں گے. جب تک کہ ہمیں تو بہت ٹائم مل جائے گا فتنہ پھیلانے کا, مسلمانوں کو قتل کرنے کا, صحابہ کو پر ظلم کرنے کا, ان کو آپس میں لڑانے کا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری تدبیریں کھلی لیکن کتنے دیر کے بعد. یہ پوری یہ جو اختلافات ہیں نا, آپ ان کو اگر اس پس منظر میں دیکھیں گے تو آپ کو حقیقت بالکل واضح نظر آئے گی کہ حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کا معرکہ چل رہا ہے نا, حضرت معاویہ سے چل رہا ہے, حضرت عائشہ سے چل رہا ہے. تو ایک صحابی ادھر سے حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی نے ان کو ایک حدیث سنائی کہ کیا تجھے یاد نہیں جب تو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا کہا کہ تم اسے ضرور لڑے گا. انہیں فوراً یاد آ گیا. انہوں نے کیا کیے؟ فوراً توبہ کی, بولا نہیں میں نہیں لڑوں گا, اور وہ جانے لگے. اب وہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, ہاں, ان کو حضرت علی کے ساتھ کی طرف والوں نے کیا کیا؟ پکڑ کے ظالمانہ نا انصافی ظلم کے ساتھ ان کو شہید کر دیا. کون ہے وہ؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کے سامنے لے گئے. حضرت علی نے اس سر کاٹنے والے کو کائی کی بشارت دی؟ جہنم کی بشارت دی. اب دیکھیے جو لڑنے نہیں آیا ہے, صلح کر کے توبہ کر کے جا رہا ہے, اس کو بھی شہید کر دیا جا رہا ہے. تو اب ذرا بتائیے, اس کو شہید کرنے والا تو کوئی بنو امیہ کا آدمی نہیں تھا نا. تو اگر آپ یہ 2 گروہ کھڑے کر دیں گے کہ یہ ایک حضرت علی کا گروہ اور ایک حضرت معاویہ کا گروہ, تو اب اتنے بڑے صحابی کو جو جنگ کے لیے آئے بھی نہیں ہے, جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے, توبہ کر کے واپس جا رہے ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا. اور بنو امیہ کو کوئی آدمی ہے تو الزام کے نعوذ باللہ حضرت علی پر ڈالیں گے. حضرت علی پر ڈالیں گے کیا؟ نہیں, جو ڈالے گا وہ سالہ نازبی ہوگا, ظالم ہوگا. تو پھر اب یہ صورت, اب یہ بات وضاحت ہے کہ حضرت علی کے گروہ میں سے لوگوں نے شہید کیا. تو حضرت علی کے گروہ میں سے شہید کرنے کے باوجود بھی حضرت علی پر یہ الزام نہیں آ رہا ہے اور نہیں ڈالا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابائی درندوں نے, یہودیوں نے ایسی چالیں چل کے حضرت علی کے گروہ میں گھسے تھے. تو وہ ان کے بھی کچھ لوگ حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی تھے. تو ان کی طرف سے اگر کسی نے حضرت علی کے گروہ کے کسی ساتھی کو شہید کر دیا, مار دیا, تو اس کا الزام آپ حضرت معاویہ پہ نہیں ڈال سکتے. یہ ہے اس کا اصلی پہلو.
اچھا دیکھیے ہمارے میں صاف ہے نا، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ مروان بن حکم کو حکم دیے کہ حضرت علی پہ گالی دینے کا. نہیں کوئی سی حدیث ہے؟ میں بھیجاتا ہوں آپ کو حدیث. نہیں آپ کے اصل میں کچھ وہ انجینئر کا ریسرچ پیپر تو نہیں پڑھ لیا آپ نے؟ نہیں میں بھیجاتا ہوں باقاعدہ، میں آپ کو حدیث بھیجاتا ہوں، میں ریفرنس بھیجاتا ہوں. اس کے علاوہ میری بات سنو، اور میں 2-3 حدیث آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو اس کو بھی، اور ایک جو عمار بن یاسر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ جنت کی طرف بتاتا، اور وہ دوسری طرف. جی آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہو تو آپ کو بات کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں میں سمجھ رہا ہوں، مطلب اس میں صاف جو ظاہر الفاظ ہیں میں اس کو پوچھ رہا ہوں. میں آپ بھائی اللہ کے بندو ایک چیز سمجھو. جی بتائیے. کہ وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ ہے زبیر بن عوام، وہ حضرت علی کے پاس آ کے حدیث سن کے توبہ کر کے جا رہے ہیں، ان کو مار دیا جا رہا ہے، ان کو شہید کر دیا جا رہا ہے نا؟ جی ہاں. اب یہ خبر اگر آج کے دور میں جیسے آپ ہو، ہے نا جی، آپ کا بہت ہی کوئی سماج کی با اخلاق با کردار شخصیت ہو، ولی صفت، عشرہ مبشرہ صحابی تو کون ہوا اس زمانے کا، اگر اس کو اس ڈھنگ سے شہید کر دیا جائے گا آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ جی ہاں آئے گا کہ نہیں؟ آئے گا. اچھا، حضرت عثمان جیسی شخصیت کو جو نبی کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اسلام کے خلیفہ ہیں، ان کو شہید کر دیا جا رہا ہے، تو ان کے خاندان والوں کو غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو جب غصہ آتا ہے نا، تو غصے والی جو جروحات ہوتی ہے ہم عصر لوگوں کی، تو وہ کبھی بھی حجت نہیں ہوتی. غصے میں آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، غصے میں آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے. ایسی مثال اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی، جبکہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا، لیکن صحابی نے غصے میں کہا تم نے جھوٹ بولا، یعنی کذاب کہا ان کو. تو کیا وہ صحابی کذاب تھے؟ نعوذ باللہ. نہیں، یہ اصول حدیث ہے کہ ہم عصر لوگ جب ایک دوسرے پہ جرح کرتے ہیں غصے والی، تو وہ حجت نہیں ہوتی. غصے میں آدمی بہت کچھ بولتا ہے. اب صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے. غصوں میں تو بہت سے، میں نے اور ایک حدیث پڑھا تھا کہ اچھا حضرت علی اور حضرت عباس، نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی حضرت عمر کے پاس آئے. بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے. کیوں آئے؟ کیونکہ باغ فتح، جس کو شیعہ لوگ بوال مچاتے نا کہ باغ فتح کھا گیا باغ نعوذ باللہ، یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ باغ فتح کے اوپر یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو باغ فتح کی دیکھ ریکھ ذمہ داری کس کو دی تھی حضرت عمر نے؟ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. جی ہے نا، اہل بیت کے ہاتھ میں. اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. ابھی سنیے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ارے اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی. ہوا کیا کہ حضرت عمر نے جب حضرت عباس حضرت علی دونوں کی طرف ذمہ داری دی کہ آپ اس بات کی دیکھ ریکھ کریں گے تاکہ جھگڑا فتنہ ختم ہو جائے، جو ناراضگیاں ہیں وہ دور ہو جائے، ہے نا. تو حضرت عباس کا کہنا یہ تھا کہ ساری ذمہ داری حضرت علی نے لے لی، میرے کو کچھ نہیں دیا. تو مقدمہ لے کر کس کے پاس آئے؟ حضرت عمر کے پاس. وہاں حضرت عثمان، دوسرے صحابہ سب بیٹھے تھے. تو حضرت عباس کے کیا کلمات ہیں صحیح بخاری مسلم دونوں میں معلوم ہے کہ اس کذاب جھوٹے ایسے 2-3 سخت الفاظ ہیں، اس سے میرا فیصلہ کرائیے. حضرت عباس کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں. اچھا جی. تو اس حدیث کو پڑھ کے کوئی حضرت علی کے بارے میں یہ بول سکتا ہے کہ نبی کے چچا نے حضرت علی کو جھوٹا کہا، کذاب کہا، خائن کہا؟ خائن کس میں حدیث ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں. آپ بھیجا سکتے ہیں مجھے؟ وہ تو سب بھیجا دیں گے ہم نے تو یزید بن معاویہ کتاب چھاپے، اس میں دونوں کی حدیث نقل بھی ہے. تو واقعہ حرہ کیا ہے؟ یہ واقعہ حرہ جو پہلے مسئلہ بتا. نہیں پہلے مجھے آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، زیادہ بجھو مت. پہلے اصول سمجھ لیں گے نا آپ، تو اصول سمجھنے کے بعد بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اصول نہیں سمجھیں گے تو بات نہیں سمجھیں گے. جی جی. اتنی سی بات تھی کہ ذمہ داری دونوں کو دی گئی تھی خلیفہ کی طرف سے، لیکن حضرت علی نے زیادہ ذمہ داری لے لی، حضرت عباس کو کم دی. وہ اتنا غصے میں آیا اور یہ جملہ ادا کر دیا حضرت علی کے بارے میں، تو ہم وہ جملوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ وہ غصے والی جرح ہے. ہم عصر لوگ بول سکتے ہیں ایک دوسرے کو، ہے نا، صرف ذمہ داری کے اوپر ہی الفاظ کہے گئے ہیں. تو بنو امیہ کا جو خاندان ہے، اگر ان کے سامنے ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کر دیا گیا،
ظالمانہ طریقے سے، تو ان میں سے اگر کسی کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے برا بھلا بول دیا اہل بیت میں سے کسی کو، مان لو پہلی بات تو انہوں نے نہیں بولا، یہ ناممکن بات ہے کیونکہ اہل بیت ایمان کی علامت ہے، اس زمانے کے لوگ، وہ زمانے خیر القرون کے لوگ ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر کسی نے بول بھی دیا ہے نا، جیسے حضرت عباس نے حضرت علی کو بولا تو اہل بیت ہے نا حضرت علی، جی تو حضرت عباس کا ایمان تو جائے گا نا. جی تو ہم کیا بولتے ہیں، نہیں یہ غصے والی جرح ہے، غصے والی جرح کو حجت نہیں بنایا جاتا. تو اس زمانے کے لوگوں نے اگر کسی نے ایسا کر دیا تو وہ غصے والی جرح وہ حجت نہیں ہوتی. سمجھ گیا؟ جی. تو اس چیزوں کو نکال کر عوام الناس کے سامنے ان کو بدزن کرنا، یہی شیعہ کا موقف ہے. یہ ہمارا موقف نہیں. ہم نے کبھی بخاری مسلم کی روایت نکال کے آپ کو بتائی کہ دیکھو حضرت نبی کے چچا حضرت علی کے بارے میں ایسا کہتا تھا؟ نہیں، یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. کیونکہ اہل سنت صحابہ کے تعلق سے کوئی بھی ہو، چاہے اہل بیت ہو چاہے غیر اہل بیت ہو، چاہے بنو امیہ چاہے کوئی بھی صحابی اللہ کے نبی نے واضح کہتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان کی کوئی بھی بات تمہارے سامنے ایسی آتی ہے جسے تم بے انتہا غلط سمجھتے ہو تمہاری سمجھ سے، وہ غلط نہیں میں ہے. پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں بس صحیح بخاری مسلم میں جو صرف یہی حدیث پہ جو یہ باتیں کیوں نہیں ہوتی، صرف رفع یدین صرف کوئی لینے کے لیے ہے کیا بخاری اور مسلم؟ میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. اور ایک میں حدیث کوٹ کرتا ہوں میں آپ کو، نہیں اور ایک بتاتا ہوں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین یا حضرت حسن فوت ہو گئے تو ان کا جو غلام تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے کہے کہ فلاں حضرت امام حسن فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ چلو مصیبت تھی چلے گئے بول کے. نہیں اصل میں غلط مانا کیا ہو رہا ہے نا. اب آپ اصول سمجھو. میں حدیث تو پوری کمپلیٹ کر دیتا ہوں آپ کو. جی میں سمجھ گیا، وہ میرے کو حدیث سنی ہوئی ہے. آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں جی جی وہ اصل میں اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے آپ سے، اور سب سے جو غلطی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، اپنا اصول پہلے یاد رکھیے. ہم قرآن اور حدیث کو اور اسلاف کے صحابہ کے فتاووں کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ اپنی عقل اور سمجھ سے نہیں سمجھتے. جی ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھتے. جو بھی اپنی عقل سے سمجھے گا اور سمجھتا ہے نا، اصل میں وہ اہل سنت کے اصول پر نہیں، وہ شیعوں کے اصول پر ہے. کس کے اصول پہ؟ شیعوں کے. میں نے آپ کو ایک حدیث دیا. صاحب اہل بیت کے بارے میں بولے تو شیعہ بول دیتے ہیں، اب صحابہ اکرام بولے تو دیوبندی بول دیتے ہیں، بزرگانے بولے تو بریلی بول دیتے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں. اب یہ تو اصول ہے، وہ بھی حدیث ہے نا. یہ تو اصول ہے. علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر مومن. نہیں حضرت علی کے بارے میں بھی ہے نا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، بالکل بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جی اب ایمان کا رکھتا تو ہے نہیں کون بغض رکھتا تھا؟ یہ بغض کا معاملہ، ایمان کا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ ان کے دل میں بغض تھا؟ آواز صاف نہیں آ رہی. ابھی آئی